السلام علیکم۔ 6 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد نئے سیٹ پر لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ میں اور موئن پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے 6 ہفتوں کے لیے، ہم واپس آ گئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کل مشاعروں کا موسم ہے، ہر گھر میں، ہر کلب میں، ہر ہوٹل میں مشاعرے ہو رہے ہیں، اور یہ مشاعرے انڈو پاکستان مشاعرے ہو رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہندوستان سے آئے ہوئے ایک شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے، آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشاعرے کے سلسلے میں آپ بھارت سے تشریف لائے ہیں۔ جی مشاعرے کے سلسلے میں پاکستان تشریف لائے۔ اصل میں انڈو پاک مشاعرہ جو ہوتا ہے یہاں پر، اب انڈو پاک مشاعرے میں ایک خرابی ہے، پوچھیے گا کیا؟ انڈو پاک مشاعرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ بڑا طویل ہوتا ہے، بہت طویل ہوتا ہے، یعنی انڈو شاعر 10 اور پاک شاعر 50، بڑی طوالت ہوتی ہے۔ بھارت میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ جی، بھارت میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں؟ میں باخدا آپ کا مطلب نہیں سمجھا، میں سوال نہیں سمجھا میں آپ نے، یعنی کیا فرمایا آپ نے کہ بھارت میں آپ شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور کام؟ نہیں، میں سمجھے نہیں، میں سوال نہیں سمجھا۔ میرا مطلب تھا کہ بحیثیت شاعر آپ کی شہرت ہے بھارت میں؟ نہیں، آپ دیکھیے غلط راستے پہ چل رہے ہیں آپ۔ اصل میں شہرت کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں، شاعری ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کرینہ کپور جو ہے کتنی مشہور ہے یا نہیں؟ کرینہ کپور مشہور ہے، جی بالکل، لیکن شاعرانی کی دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت شاعر بھارت میں آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ 17 دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے، اور ان 17 دنوں میں لوگ بڑی تہذیب اور تمیز اور شائستگی سے پیش آئے۔ فرسٹ ٹائم، یعنی پہلی دفعہ واقعہ یہ ہے کہ میں بدتمیزی کو بنفس نفیس دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ نہیں، اگر آپ کو میری بات کوئی بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اصل میں شاعر ہیں، مشاعرہ جو لوٹنا ہے ہماری عادت ہے، اور مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں۔ اصل میں سامعین جو ہیں وہ نیچے اترنے ہی نہیں دیتے، مقرر اترنے نہیں دیتے۔ مگر کمال ہے، آپ کا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا اور نہ آپ کا کلام میری نظر سے گزرا۔ دیکھیے، اگر شکر ہے کہ میرا کلام آپ کی نظر سے نہیں گزرا، اگر میرا کلام آپ کی نظر سے گزر جاتا تو آپ میرا کیا بگاڑ لیتے؟ میاں آپے میں رہیں، آپے میں ہندوستان کا شاعر ہوں، اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ میں رہوں۔ تو پھر اس کوشش کو جاری رکھیے، اس کوشش کو جاری رکھیے۔ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں آپ؟ جی، کس قسم کی شاعری کرتے ہیں؟ شاعری جو ہے شاعری ہوتی ہے، قسم اسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں پوئٹری از پوئٹری، شاعری ہوتی ہے۔ غزل وغیرہ کہتے ہیں؟ جی، غزل جی، غزل وغیرہ کہتے ہیں آپ؟ غزل؟ ہاں، غزل تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا غزل۔ جی، غزل وغیرہ۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا غزل میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب غزل آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ جب میزبان کی اردو ناقص و کمزور ہو تو اس کو کسی شاعر کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے، پہلا اصول۔ محترم، بری غزل لکھنا باقی الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، اچھی غزل لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو تم ایسے بکواس کر رہے ہو جیسے کہ تم خود شاعر ہو۔ ولی دختری سے لے کے مجروح سلطان پوری تک بھارت کے میں نے تمام شاعروں کو پڑھا ہے۔ تو ہمارا نام اس میں کس نمبر پر آتا ہے؟ آپ کا تو میں نے نام ہی نہیں سنا محترم۔ آپ نے میرا نام نہیں سنا؟
آپ ایک کام کیجئے، ہندوستان کے 10 بڑے شاعروں کی ایک فہرست مرتب کیجئے، میرا نام آٹومیٹک آ جائے گا اس میں. مرے ہوئے شاعروں کی. نہیں، زندہ. اب دیکھیے جو زندہ شاعر جو نئے زمانے کے جی شاعر ہیں، جی جی. اگر ہم نئے زمانے پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں غزل میں فراق گورکھپوری کا نام سب سے سر فہرست ہے. ان کا نام فراق گورکھپوری کا نام میرے سامنے مت دو. کیوں؟ مت لو، ان کا نام میرے سامنے مت لو. وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں. ابے ہوں گے، سنو، تمیز. میرا مطلب ہے جناب ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جب شاعری شروع کی تو میں اپنی غزل چیک کرانے ان کے پاس لے گیا، فراق کے پاس. انہوں نے اللہ معاف کرے میری غزل کے اور میرے چتھڑ اڑا دیے، چتھڑ اڑا دیے. تو آپ فراق صاحب کے گھر کیوں گئے؟ موت کا ایک دن معین ہے، بس وہی دن تھا ہمارا معین، ہم وہاں پہنچ گئے. ایک زمانے میں ایک اسکول تھا جو شاعری کرتے تھے ہندوستان میں. کس اسکول کی بات کر رہے ہو؟ جس میں مجاز، جذبی، ساحر، مجروح، کیفی، علی سردار، مخدوم، جانثار، یہ سب آتے تھے. وہ یہ سارے جو شاعر ہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے. ان کو آپ شاعر نہیں کہہ سکتے، یہ فلمی شاعر ہیں. اور فلمی شاعری میرے نزدیک کوئی شاعری نہیں ہوتی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان کی شاعری آپ کتابیں پڑھیں. نہیں، دیکھیے اس معاملے میں بات بہت طویل ہو جائے گی. کیا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ انور مقصود. انور مقصود صاحب بہت، ابھی آپ نے جن لوگوں کے اسماء گرامی فرمایا آپ نے، یہ ساحر، جانثار، سب جذبی، جذبی، مجروح، مجروح، علی سردار، کیفی، سب یہ سب جو ہیں فلمی شاعر تھے. اب آپ دیکھیے ان کی شاعری ذرا دیکھیے. اب یہ بتائیے ول کیا ہوتا ہے؟ دل تو ٹھیک ہے، یہ ول کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، چپکی کیوں لگ گئی آپ کو؟ دل، ول، پیار. اگر آپ پاکستان میں دوسرا رہتے تو ول بھی سمجھ جاتے کیا ہوتی ہے. نہیں، دیکھیے اس طرح کی باتیں مت کیجیے. میں ایک شاعر آدمی ہوں، اس کا مطلب بتائیے. آپ اپنے آپ کو بہت جید عالم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ شاعری پہ بھی کافی شاعروں کا نام دیے. یہ بتائیے کہ دل، ول، دل تک تو ٹھیک ہے، دل، ول، پیار، ویار، یہ ول کیا ہے اور ویار کیا ہے؟ پیار، وار، پیار، ویار، ویار کیا چیز ہے اور ول کیا؟ اور آگے ایک گانا ہے، میں جائیں. ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو جو نام میں نے لیے ہیں شاعروں کے، آپ ان کو شاعر نو جی نہیں، یہ فلمی شاعر ہے. فلمی شاعری میرے نزدیک کوئی شاعری نہیں ہوتی. دل، ول، پیار، ویار. دل، ول، پیار، ویار، میں کیا جانوں رے، جانوں تو جانوں بس اتنا کہ میں تجھے اپنا جانوں رے. مجروح صاحب کا گیت ہے اور مجروح صاحب نے بہت اچھے گیت لکھے ہیں، شاعر بھی بہت بڑے. جائیں تو جائیں کہاں، ساحر کا گیت ہے. فلمی شاعر بہت بڑے کہیے، فلمی شاعر بہت بڑے. فلموں میں یہ بعد میں آئے، یہ سب ترقی پسند تھے. ٹھیک، تو جب ہوں گے یہ طویل بحث ہے. آپ اشتہار دیکھیں جی. وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہندوستان کے شاعروں پر. آج میرے مہمان، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر ہیں. مگر آپ جانثار، مجاز، جذبی، ساحر، کیفی، مجروح، مخدوم کو شاعر. میں تو کہہ رہا ہوں کسی بڑے شاعر کا نام لو، کسی شاعر کا نام لو. اچھا آپ اپنی بات کریں. آپ پاکستان کیوں آئے؟ میں پاکستان کیوں آیا؟ میں پاکستان اس لیے آیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اچھی شاعری سن سکیں. تو آپ خود کو اچھا شاعر مانتے ہیں؟ بالکل. پھر میں نے آپ کا نام کیوں نہیں سنا ہے؟ اب جو میں الفاظ استعمال کروں گا نا، اس کا میری شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابے تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ میں اس پروگرام کا میزبان. میں اس پروگرام پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ کھلی اجازت ہے آپ کو، آپ لعنت بھیجیں. اچھا، مگر اتنا بتا دیں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ ابے جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے یہ منحوس سوال تو ان سے کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں، شاعر کو سچا ہونا چاہیے. میں سچا ہوں.
پھر بتاتے کیوں نہیں کہ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ ابے میری مرضی، میں پاکستان 3000 دفعہ آؤں. آپ 10,000 مرتبہ آئے، مگر محترم اس دفعہ کیوں آئے؟ ابے تجھے کس زبان میں سمجھاؤں کہ میں مشاعرے پڑھنے کے لیے آیا ہوں؟ تو منع کر دیتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ بھارت میں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. ابے تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے بھارت میں تمام شاعروں کو جانتا ہے تو. نہیں، میں تمام شاعروں کو جاننا بھی نہیں چاہتا. تو پھر یہ میں جانتا ہوں تو بھارت پھر یہ کی. بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ابھی تک میں آپ سے بڑی تمیز سے پیش آ رہا ہوں. او ہو اگر تمیز اس کو کہتے ہیں تو بدتہذیبی تو کیا کرتا ہوگا؟ محترم مہمان عزیز، میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ پوچھے جا، تو پوچھے جا، میں جواب نہیں دوں گا، تو پوچھے جا. میں جب تو جیسے کہ منہ لگنا ہی نہیں چاہتا. جب فراق صاحب نے آپ کی غزل پھاڑ، فراق کا نام میرے سامنے مت لینا، فراق کا نام مت لینا میرے سامنے. تو پھر یوں کیجئے، شاعری کو چھوڑے، کچھ اور باتیں کرتے. دیکھو کیا ہائے پڑ رہی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک شاعر سے کہہ رہا ہوں کہ شاعری کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں. کوئی ہندوستانی نئی فلم دیکھی؟ میں فلمیں میں نہیں دیکھتا. کوئی ہندوستان کی جو اداکارائیں ہیں آج کل آئی ہیں نئی، ان میں سے کوئی پسند ہے؟ اگر فرض کر لو کہ مجھے کوئی پسند بھی ہے تو میں کیا بگاڑ لوں گا؟ تم سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ ادبی سوال میں آپ سے کرنے نہیں چاہتا. ابے میں کہتا ہوں کہ تجھے کرنا پڑے گا ادبی سوال. اچھا میں پہلے وقفے لے لوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں. کیوں وقفہ کیوں لے رہے ہو؟ جب بات چیت ایسی چل رہی ہے بات کرو نا. اب ادب پہ بات کرو. تو میں ہے ہی نہیں تو پر بتاؤ. ایک شاعر سے، ہندوستان سے آئے ہوئے شاعر کو پوچھے کہ تو پاکستان کیوں آیا؟ بھائی مشاعرہ پڑھنے ہے. گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت سے آئے ہوئے مہمان شاعر سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تم نے ابھی کیا کہا؟ وقفہ ختم ہو چکا ہے. جی جی. میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا پروگرام کو شروع ہوئے ہوئے، تم نے ابھی تک مجھ سے کوئی سننے کی فرمائش نہیں کی. محترم جب تک میں زندہ ہوں اس فرمائش کا آپ کو انتظار رہے گا. کیوں؟ کیا تم مجھ سے کچھ سنے گا نہیں؟ نہیں سنوں گا. اچھا یہ بتائیں بھارت کے حالات کیسے ہیں؟ حالات بعد میں، پہلے میں غزل سناؤں گا. پہلے بھارت کے حالات ہو جائیں. پہلے غزل. نہیں میرے خیال میں بھارت کے حالات نہیں، میرا خیال ہے پہلے غزل. مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کے حالات آپ زیادہ اچھے سنائیں گے. بھائی دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں غزل جلدی اچھی کیا ہے سن- آپ کو؟ بھائی غزل نکلنے والی ہے، حالات پھنسے ہوئے ہیں. عرض کروں؟ سنائیے. عرض کرتا ہوں. دروازہ بھی ٹوٹ گیا. کیا؟ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. کیا؟ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. دروازہ بھی ٹوٹ گیا. آنے والا لوٹ گیا. ہاں ہاں ہاں. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. یہ خبر ہے کوئی یا کوئی شعر سنا ہے؟ یہ غزل کا شعر ہے. پچھلے مشاعرے میں یہ مطلع لوگوں نے 8 دفعہ سنا. میں 10 مرتبہ سنوں. کیوں؟ دوسرا شعر سننے کی ہمت نہیں ہے. بکواس بند کرو اور سنو. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. بھارت کے حالات سنیں. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. مقرر. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. مقرر. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے مقرر. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا مقرر. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. دروازہ بھی ٹوٹ اب گیا، بھارت آنے کے والا. حالات سنائیں. اب بھارت کے حالات سنائیں. بھارت کے حالات نہیں، دوسرا شعر سنو. بھارت کے حالات سنائیں. نہیں تمہیں قسم ہے، تمہیں قسم ہے، سنو تمہیں قسم ہے. دوسرا شعر سنو. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا. دوسرا شعر سننا تو بھائی زبان نکل پڑے گی. دوسرا شعر سننا. ہو
دروازہ بھی ٹوٹ گیا آنے والا لوٹ گیا، بچہ کھیلنے پایا نہیں غبارہ بھی پھوٹ گیا۔ نکل آئی نا زبان نکل آئی نہیں آئے نا نکل، پھر سے سننا پھر سے زبان نکالنا ٹھیک ہے۔ دروازہ بھی ٹوٹ گیا آنے والا لوٹ گیا، بچہ کھیلنے پایا نہیں غبارہ بھی پھوٹ گیا۔ دیکھا، بچہ کھیلنے پایا نہیں غبارہ بھی پھوٹ گیا۔ بھارت کے حالات کیسے ہیں؟ بھارت کے حالات کو چھوڑو، تیسرا شعر سنو۔ نہیں پہلے بھارت کے حالات۔ نہیں پہلے تیسرا۔ نہیں پہلے بھارت کے نہیں کرو، نہیں۔ اچھا سنائیں تیسرا دیکھو شعر۔ پہلا شعر کیا ہے؟ دروازہ بھی ٹوٹ گیا آنے والا لوٹ گیا۔ اب تسلسل سے سننا۔ ہاں دروازہ بھی ٹوٹ گیا آنے والا لوٹ گیا، بچہ کھیلنے پایا نہیں، بچہ کھیلنے پایا نہیں غبارہ بھی پھوٹ گیا۔ ان کا دامن تھا چکنا، ہاتھ میں آ کے چھوٹ گیا، غبارہ بھی ٹوٹ گیا۔ میرے پروگرام کا جی وقت اب ختم ہو گیا۔ دروازہ بھی ٹوٹ گیا، بچہ کھیلنے پایا نہیں، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ غبارہ بھی پھوٹ گیا۔ ان کا دامن تھا چکنا، میرے ہاتھ میں آ کے چھوٹ گیا۔ بات سنو، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اب بتا دو کہ پاکستان کیوں آئے تھے؟ کون؟ میں پاکستان کیوں آیا تھا؟ تو ایک کام کر، تجھے ویزا میں لگوا کے دیتا ہوں، پیر پڑ جاؤں گا، میں تجھے ویزا میں لگوا کے ایک دفعہ تو بریلی آ، میں تجھے بیچ چوک میں بتاؤں گا کہ میں پاکستان کیوں آیا تھا۔ دروازہ بھی ٹوٹ گیا، بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی، دروازہ بھی بڑی ہمت ہے، دروازہ بھی ٹوٹ گیا بہت ہمت ہے۔ آنے والا لوٹ گیا۔ 10,000 آدمیوں کے سامنے اپنی شاعری سنا۔ بالکل، دروازہ بھی ٹوٹ گیا آنے والا لوٹ گیا، بچہ کھیلنے پایا نہیں غبارہ بھی پھوٹ گیا، ان کا دامن تھا چکنا، ہاتھ میں آگے چھوٹ گیا۔ 8 دفعہ پڑھا ہے میں نے یہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی پاکستانی آپ کے لیے لکھے کہ تیرا انگ اٹوٹ گیا، تیرا انگ اٹوٹ گیا، تو ایک دفعہ بریلی آ، ضرور آ، چت کبری قمیص پہن کے ضرور آ، بریلی ضرور آ۔ خدا حافظ۔